ہر نماز میں، ہر خنود میں یہ جملے دہراؤ۔ جب آپ نماز میں خنود پڑھتے تو آپ یہ بولو اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین۔ شفاعت الحسین پہ بعد میں بولوں گا۔ زیارت امام حسین ڈیسٹینی کو بدلنے والی زیارت ہے۔ ہر زیارت، ہر امام کی زیارت ڈیسٹینی کو بدلتی ہے۔ ڈیسٹینی یعنی تقدیر کو۔ اگر آپ اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں حسین ابن علی کی زیارت کرو۔ آپ نے بڑی خاموشی سے سنا، تقدیر بدلتی کیسا بھائی؟ ہم صبح شام دعا کرتے کہ اللہ ہم کو یہ دے، یہ دے، یہ دے، یہ دے، نہیں مانگتے، اور آپ کی دعا اللہ سن رہا، اس لیے کہ اللہ خود بولتا کہ جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ دوستو ہم جواب نہیں دیتے۔ اگر میرے پاس بہت پیسے آ جائیں، سٹیٹس بڑھ جائے اور کوئی غریب آ کے پکارے، میں اس کو جواب نہیں دیتا۔ یہ شیعت نہیں ہے۔ جب تک اگر تمہارے پاس سٹیٹس ہے، غور سے سنو، اگر تمہارے پاس سٹیٹس ہے، تمہارے پاس دولت ہے، اور اگر کوئی غریب آ رہا تمہارے دروازے پہ تو اس کو جانے مت دو، ایٹ لیسٹ سنو کچھ، اس لیے کہ یہ صفت اللہ کی ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے۔ کوئی آگے مانگے، کوئی پکارے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جب بندہ مجھے آواز دیتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، لبیک کہتا ہوں، میں اس کی آواز کو سنتا ہوں۔ اس نے یہ کنڈیشن نہیں رکھا کہ میں مومن کی سنوں گا، منافق کی نہیں سنوں گا، میں مسلمان کی سنوں گا، کافر کی نہیں سنوں گا، ایسا نہیں بولا۔ جو پکارتا ہے اللہ اس کی آواز کو سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! اللہ خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے، رب المشرقین والمغربین، ہر چیز اس کی ہے، لیکن قادر مطلق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ بول رہا کہ جو مجھے پکارتا میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اسی لیے افضل ترین عبادت بتائی گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے آواز دو۔ جب بھی تم پریشان ہو، جب بھی کوئی تکلیف، جب بھی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، دعا پوری نہیں ہو رہی، اللہ کی بارگاہ میں آوازوں کو بلند کرو۔ اور دنیا کی مثال دوں، دنیا میں بامبے میں مثال کے طور پہ آپ کے سگا بھائی ہے، غور سے سنو، سگا بھائی ہے، بہت پیسے والا ہے اور آپ غریب ہیں، آپ کے پاس دولت ہے۔ آپ اپنے بھائی کے پاس ایک دن جائیں گے، بولیں گے کہ بھائی میں پریشان ہوں، آئی مین اے پرابلم، ہیلپ می، آپ میری مدد کرو۔ وہ ایک دن کر دے گا۔ 2 دن جائیں گے مدد کرے گا، 3 دن جائیں گے مدد کرے گا، 4 دن جائیں گے مدد کرے گا۔ اس کے بعد وہ بولے گا تم نے پریکٹس بنا لی، کہیں کام کیوں نہیں کرتے؟ 4-5 دن کے بعد تمہاری آواز بھی نہیں سنے گا، تم سے ملے گا بھی نہیں۔ یہ فرق ہے۔ دنیا والوں ہے، سگا بھائی ہے، مدد نہیں کر رہا، اس لیے کہ تم روز جا رہے ہو۔ تم اللہ کے پاس روز جاتے ہو؟ تم اللہ سے روز مانگتے ہو؟ معصوم کے پاس روز جا سکتے تھے؟ 100%۔ 24 گھنٹے پکارتے رہو۔ دنیا کے پیسے والوں کا جو وقت ہے وہ وقت پہ دیتے۔ آدھی رات کو بامبے میں 2-3 بجے رات کو آپ کسی پیسے والے کو فون کر کے نہیں بول سکتے کیا میں نے پرابلم میں آپ میری مدد کرو، وہ فون ہی نہیں اٹھائے گا آپ کو۔ آج کل تو نمبر آ جاتا، نہیں، وہ فون ہی نہیں اٹھائے گا آپ کا۔ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ 2 بجے رات کو کوئی فون کر رہا۔ یہ فرق ہے بندوں میں اور اللہ میں۔ میں کیا بول رہا آپ سے؟ یہ فرق ہے بندوں میں اور امام میں۔ رات کے اندھیرے میں مانگو، دن کے اجالے میں مانگو، صبح مانگو، شام مانگو، 24 گھنٹے مانگتے رہو۔ تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے، وہ دیتا ہوا نہیں تھکے گا۔ یہ کیا بول رہا؟ خاموش مت سنو یار، آپ لوگ کچھ تو بولو۔ کتنا ضروری ہے اس کی بارگاہ میں جانا، مانگنا۔ یہ بندگی کی معراج ہے، یہ معراج ہے بندگی۔ جتنا مانگو گے، جتنی آواز دو گے، معصوم کے بعد مولا حسین کا روضہ ہے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے زیارت کو۔ زیارت امام حسین کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو۔ مولا حسین کی زیارت کو آپ جاتے ہیں، 24 گھنٹے حرم کھلا رہتا، 24 آورس، 24 آورس لوگ مانگتے رہتے اور حسین دیتے رہتے۔ 24 گھنٹے، دن میں جاؤ، رات میں جاؤ، دوپہر میں جاؤ، شام میں جاؤ، فجر پہ جاؤ، حرم بھرا ہوا، ہر آدمی دعا مانگ رہا، ہر آدمی دعا مانگ رہا، سب کی دعائیں قبول ہیں۔ تو ایسے بنو، دعا یہ کرو یہ محرم میں کہ اللہ ہم کو توفیق دے، ہم کو سعادت دے کہ میں تیرے دین کی اور تیرے بندوں کی خدمت کر سکوں۔ سب سے بڑی عبادت ہے، یاد رکھو۔ اگر کوئی غریب تمہارے سامنے آگے ہاتھ پھیلا رہا
اگر تم نہیں دے، غور سے سنو، تم نہیں دے سکتے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، معافی مانگو، سوری بول دو۔ آپ بولیں گے میں اور غریب سے معافی مانگو؟ معافی مانگنے سے کوئی انسان چھوٹا نہیں ہوتا، یاد رکھو، کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ تو اگر نہیں دیکھ سکتے تو معافی مانگو، لیکن اس کو اس طرح ہٹاؤ مت غصے میں کہ کیا تو روز مانگ رہا، نہیں۔ میں اگر کسی اللہ کے بندے کو بولوں کہ تو روز آ کے مجھ سے مانگتا ہے، اسی لیے میں نہیں دے رہا، اگر اللہ بول دے ہم بھی تو مانگتے ہیں روز، آپ نہیں مانگتے، اتنا خاموش کیوں سنتے؟ نہیں مانگتے، ہر نماز کے بعد مانگتے ہو، لازم ہے مانگنا۔ وہ نماز قبول ہی نہیں ہے جس نماز کے بعد کوئی دعا نہ مانگے، وہ نماز منہ پہ پھینک دی جائے گی۔ کبھی یہ نہیں کرنا، نماز کے بعد ہمیشہ اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگتے۔ کبھی یہ نہیں کرنا کہ نماز کے بعد آپ نکل کر چلے جا رہے ہیں، نو، ضرورت 2 منٹ مانگو، 5 منٹ مانگو، مانگو، اس لیے کہ اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ اس کی آواز کو سنتا ہے۔ تم آہستہ مانگو، زور سے مانگو، پکار کے مانگو، دل میں مانگو، وہ تمہاری دل کی دھڑکن سے واقف ہے، وہ تمہاری دل کی آواز سے واقف ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھو، کوشش کرو، یہ پہلی مجلس ہے آج ان دعا کے کلمات کے، کہ کوشش یہ کرو کہ جتنا مانگ سکتے معصوم سے مانگو، جتنی آواز بلند کر سکتے ان سے مانگو، مانگتے ہوئے کبھی شرمانا نہیں کہ وہ کیا بولے گا، یہ کیا بولے گا، ضرورت ہی نہیں ہے، کبھی نہیں شرما۔ بندوں سے مانگتے ہوئے شرماؤ، اللہ سے نہیں۔ کیا بول رہا ہوں؟ بندوں سے مت مانگو دوستوں، بندوں سے، لوگوں سے مانگنے میں عزت جاتی ہے، اس سے مانگنے میں عزت ملتی ہے۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ جتنا ہو سکے اس کی بارگاہ میں، معصوم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو، جب بھی تم معصوم کی بارگاہ میں یا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاؤ گے، وہ افضل ترین عبادت مانی گی۔ تمہارے ہاتھ بلند نہیں ہو گے، اس کی رحمت آ جائے گی، اور جب اللہ کی رحمت آتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ رحمت کیا ہے۔ رحمت ہی ہے، ہم 24 گھنٹے یہی دعا کرتے کہ اللہ تیری رحمت آ جائے۔ آپ صلوات پڑھتے، ذرا صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ صلوات کے معنی کیا ہے؟ آپ نے ابھی کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہی کہا نا، یہ مکمل صلوات ہے۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، اس لیے بولنا کہ وہ امام کے ظہور کی دعا ہے، لازم بولنا۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ صلوات کے ساتھ ضرور بولنا، اس لیے کہ تمہاری صلوات بھی قبول اور تمہاری دعائیں بھی قبول امام کے ذریعے۔ صلوات کے معنی کیا ہے؟ غور سے اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے، بات کو سمجھانے کے لیے بولو۔ جب آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات مکمل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، یہ صلوات کے معنی۔ آپ سوچو، ہم گناہگار، ہم کیا دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ محمد اور آل محمد پہ رحمت کو نازل فرما۔ اللہ کے رسول کون ہے جس کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جس کو اللہ رحمت بنا کر بھیجے اس کے اوپر ہم رحمت کی دعا کیا کر رہے ہیں؟ لیکن یہ افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ ہر دعا مانگنے سے پہلے کم از کم ایک صلوات پڑھ کے دعا مانگو، اس لیے کہ صلوات فوراً قبول ہوتی۔ جیسی تم نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، رحمت خدا ایسے نازل ہوتی۔ اور جب یاد رکھو جب رحمت آئے نا تو ہر پریشانی خود بخود دور ہوتی، ہر بلا دور ہو جاتی، مصیبتیں، تکلیف، پریشانیاں ساری اگر دور کرنا ہے تو محمد اور آل محمد پہ درود بھیجو۔ روزانہ اگر کوئی 100 مرتبہ پڑھے درود، گاڑی پہ جا رہے، ٹرین میں جا رہے، چل رہے، واک کر رہے، آپ صلوات پڑھتے رہو۔ وضو سے رہے تو بہت اچھا ہے، بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے۔ جتنی تم صلوات پڑھو گے، جتنی مرتبہ تمہاری زبان پہ یہ جملے آئیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، 100 مرتبہ پڑھا تو 100 مرتبہ رحمت نازل ہوگی۔ اور ایک بات بولوں یا سمجھانے کے لیے، آپ بامبے میں مثال دے رہا، کوئی آ کے آپ کو بولے کہ اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرے، تو آپ کیا بولتے ہیں اس کو؟
کہ اللہ تیرے اوپر بھی رحمت نازل کرے. یہی بولتے ہیں نا, یہ دعا کا طریقہ ہے, یہ اخلاق ہے. کوئی بھی آ کے آپ کو بولے کہ اللہ آپ پہ رحمت نازل, آپ بھی پلٹ کے بولتے اللہ تمہارے اوپر بھی رحمت نازل کرے. جیسا سلام علیکم ہے کہ اللہ تم کو سلامت رکھے, آپ پلٹ کے جواب کیا دیتے؟ کچھ تو دیتے ہیں, بولو کیا دیتے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تم کو بھی سلامت رکھے, یہ حکم ہے نا. اسی طرح کوئی آ کے اگر آپ کو دعا دے کہ اللہ آپ کے اوپر رحمت نازل کرے, آپ بھی پلٹ کے بولتے اللہ تم پہ بھی رحمت نازل کرے. اگر آپ پلٹ کر نہیں بولیں گے تو سامنے والا بولے گا یہ مولانا کو, یہ انسان کو اخلاق نہیں کہ میں تو دعا کر رہا اس کے لیے لیکن یہ دعا ہی نہیں دے رہا. عزیزو, اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے. تم کیا سمجھ رہے 100 مرتبہ اگر تم نے درود پڑھ کے ان کو ہدیہ کیا, اور اگر امام علی علیہ السلام صرف ایک دفعہ بول دے کہ اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کرے تو سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں. صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد.